بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، قیامت کے دن سب سے پہلا جہنمی کون ہوگا اور سب سے آخری جنتی کون ہے؟ آئیے آپ کو آگے تفصیل کے ساتھ ان سے مخاطب کراتے ہیں۔ یہ سن کر تمہارے دل پر بجلیاں سی گر پڑیں گی اور ہم تم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کہیں میرا نام ان میں تو شامل نہیں۔ پیارے دوستوں، سوچو ذرا، قیامت کا دن بیت چکا ہے، سب لوگ اپنے اعمال کا حساب دے چکے ہیں۔ نیک لوگ جنت کی راحتوں میں جا بسے ہیں اور بدکار اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ پل صراط پار ہو چکا ہے، مگر ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسا مسلمان جو سب کے بعد جہنم کی تاریکیوں میں قید ہے۔ جہنم کا منظر کیسا ہے؟ آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے ہیں، دھواں ہر طرف چھایا ہوا ہے، چیخوں پکار کان کو چیر دینے والی ہے۔ وہ مسلمان 1000 برس کے طویل مدت تک آگ میں جلتا ہے، نہ سکون نہ آرام، بس اذیت ہی اذیت ہے۔ لیکن دوستوں، اس کے دل میں ایک ایسا شعلہ جل رہا ہے جسے ایمان کا شعلہ کہتے ہیں۔ وہ ہمت نہیں ہارتا، نہ ہی وہ ٹوٹتا ہے۔ وہ اپنے رب کو بار بار پکارتا ہے، اے میرے رب، اے مہربان، اے بخشنے والے میرے پیارے اللہ۔ یہ آواز آگ کے شور سے لڑتی ہے، دھوئیں کی گھٹن کو چیر دیتی ہے اور ایک دن فرشتوں کی دنیا تک جا پہنچتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ صدا سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ جہنم کے دہکتے اندھیروں میں بھی کوئی ہے جو رب کو یا حنان یا منان کہہ کر پکار رہا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدہ زیر ہو جاتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، میں نے جہنم کی گہرائیوں میں ایک بندے کی صدا سنی ہے جو تیرا نام لے رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان و رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ وہ فرماتا ہے، اے جبرائیل، فوراً جہنم کے نگہبان کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ بندہ جو میرا نام لے رہا ہے اسے تمہارے حوالے کر دے، تم اسے میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ اور یوں جبرائیل علیہ السلام شان و جلال کے ساتھ جہنم کے دروازے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ دروازہ جس پر آگ کے شعلے لپک رہے ہیں، جیسے ہی وہ دروازے پر آواز دیتے ہیں، جہنم کے نگہبان مالک علیہ السلام باہر آتے ہیں۔ پیارے دوستوں، سوچو وہ منظر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لیے ہوئے جہنم کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ وہ جہنم کے نگہبان حضرت مالک علیہ السلام کو حکم سناتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت مالک علیہ السلام، جو ہمیشہ اپنے رب کے حکم کے آگے عاجز رہتے ہیں، جھک کر فوراً اس بندے کو تلاش کرنے نکل پڑتے ہیں۔ جہنم کے اندر کا حال کیسا ہوگا؟ دہکتے ہوئے شعلے، بھڑکتے ہوئے انگارے، دھوؤں کی گھٹن اور ہر طرف بے چینی چیخ و پکار۔ اس ماحول میں حضرت مالک علیہ السلام اس بندے کو ڈھونڈنے لگتے ہیں جس نے بار بار یا حنان یا منان کہہ کر پکارا تھا۔ لیکن دوستوں، کتنی حیرت کی بات ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو ہزاروں کے ہجوم میں بھی پہچان لیتی ہے، ویسے ہی حضرت مالک علیہ السلام جہنمیوں کو پہچاننے کی قدرت رکھتے ہیں۔ مگر جہنم کے اس وقت کے عالم نے سب کو بدل دیا ہے۔ آگ کی تپش اور دھوئیں کی شدت نے انسان، پتھر اور لوہے سب کو ایک جیسا کوئلہ بنا دیا ہے۔ چہرے خود و خال اور پہچان مٹ چکی ہے۔ حضرت مالک علیہ السلام باہر آتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، اے جبریل امی، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے اور اب کچھ بھی پہچاننا ناممکن ہے۔ میں نے اس شخص کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی، مگر سب جل کر ایک جیسے ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔
وہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے شان و جلال اور رحمت کے ساتھ فرماتا ہے، اے جبرائیل تم اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار عالم، تیرے دروغائے جہنم حضرت مالک علیہ السلام نے عرض کیا ہے کہ آگ اور دھوئیں نے سب کو ایک جیسا کوئلہ بنا دیا ہے، اب پتھر، لوہا اور انسان میں کوئی فرق باقی نہیں رہا، سب کچھ جل کر مٹ چکا ہے۔ پیارے ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ایک بار پھر جلوہ گر ہوتی ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل واپس جاؤ اور مالک سے کہو کہ میرا فلاں بندہ جہنم کے فلاں گڑھے کے فلاں کونے میں موجود ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہیں، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیے گئے ہیں، اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے جسم کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جہنم کے دروازے پر جاتے ہیں، وہاں حضرت مالک علیہ السلام کے ساتھ اس بتائے گئے مقام تک پہنچتے ہیں اور بالآخر اسے دیکھ لیتے ہیں۔ واقعی وہ بندہ زنجیروں میں جکڑا ہوا، سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسے جانے کی اذیت میں کرا رہا ہوتا ہے۔ حضرت مالک علیہ السلام اسے آگ کے عذاب سے کھینچ کر باہر لاتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو اپنی رحمت بھری معیت میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں پھر وہ سجدہ زیر ہو جاتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے سوال کرتا ہے، اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے اپنی بہترین مخلوق نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا انہوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا اور برائی سے روکا نہیں تھا؟ یہ سوالات سن کر وہ بندہ لرز جاتا ہے، وہ اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہے، عاجزی کے ساتھ کہتا ہے، یا رب العالمین، بے شک تو نے مجھے بہترین صورت میں بنایا، بے شک تیرے رسولوں نے مجھے تیرا پیغام پہنچایا، ہاں میں ہی تو تھا جو خطاؤں میں ڈوبا رہا اور اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہا۔ اور یوں وہ بندہ اپنے گناہوں کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے رب کے حضور جھک جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، وہ لمحہ کتنا پرجوش ہوگا جب وہ بندہ جو جہنم کے اندھیروں میں صدیوں تک جلتا رہا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے بہترین صورت میں پیدا نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا انہوں نے تجھے نیکی کا حکم اور برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ پھر تو نے اتنے گناہ کیوں کیے؟ یہ سوالات سن کر وہ بندہ لرزتے ہوئے جواب دے گا، یا رب العالمین، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، انہی گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، مگر میرے مالک تیرے کرم سے میری امید کبھی نہیں ٹوٹی، میں تیری رحمت پر بھروسہ کرتا رہا، اسی لیے میں تجھے پکارتا رہا، اور آج تو نے ہی مجھ پر احسان کیا کہ مجھے آگ سے نکال لیا۔ اے میرے پروردگار، مجھ پر رحم فرما، مجھے معاف فرما دے۔ پیارے ناظرین، یہ سن کر اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمت کے جلوے سے فرمائے گا، اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والے کی حالت یہ ہوگی کہ وہ وہاں سے نکلنے کے لیے چلتے چلتے کبھی لڑکھڑائے گا، کبھی منہ کے بل گر پڑے گا، آگ کے شعلے
اس کے چہرے کو جھلساتے رہیں گے مگر وہ آگے بڑھتا ہی جائے گا۔ جب وہ جہنم کی سرحد پار کرے گا تو خوشی سے رب کو پکارے گا، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے آگ سے نجات دی، مجھے قید سے آزاد کیا اور ایسی نعمت دی جو نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ ابھی وہ یہی شکر ادا کر رہا ہوگا کہ اچانک اس کی نظر ایک درخت پر پڑے گی، اس درخت کا سایہ اور اس کے نیچے بہتا پانی اسے اپنی طرف کھینچے گا۔ وہ عاجزی سے عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھ سکوں اور اس بہتے ہوئے چشمے کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، اگر میں یہ حاجت پوری کر دوں تو مجھ سے وعدہ کر کہ مزید کوئی سوال نہ کرے گا۔ وہ بندہ عہد کرے گا، اے میرے رب، نہیں، اب میں تجھ سے کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کی کمزوری کو خوب جانتا ہے اس پر رحم کرے گا اور اسے اس درخت کے قریب کر دے گا۔ وہ وہاں سکون پائے گا، پانی پیے گا اور سایہ حاصل کرے گا۔ لیکن کچھ دیر بعد اس کی نظر ایک اور درخت پر پڑے گی، یہ درخت پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ بندہ پھر دعا کرے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے، بس یہی خواہش ہے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے ابھی وعدہ نہیں کیا تھا کہ مزید کچھ نہ مانگے گا؟ اب پھر وعدہ کر کہ اس کے بعد کوئی سوال نہ کرے گا۔ وہ بندہ پھر وعدہ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا بندہ صبر نہیں کر سکے گا، چنانچہ رب اس پر کرم کرتے ہوئے اسے دوسرے درخت کے قریب کر دے گا۔ وہاں بھی کچھ دیر سکون پانے کے بعد اس کی نظر ایک تیسرے درخت پر پڑے گی جو پہلے دونوں سے کہیں زیادہ حسین اور سرسبز ہوگا، اور یہ درخت جنت کے دروازے کے قریب ہوگا۔ جنت سے اٹھتی ہوئی خوشبوئیں، بہتے ہوئے چشمے اور جنتیوں کی پرکیف آوازیں اس کے کانوں میں پڑنے لگیں گی۔ وہ بے اختیار کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے اور اس کے پانی سے فیضیاب ہو سکوں، اور اس کے بعد میں تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے بار بار وعدے نہیں کیے کہ مزید کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ بندہ شرمندہ ہو کر عرض کرے گا، ہاں اے میرے رب، لیکن یہی میرا آخری سوال ہے، اس کے بعد میں کچھ نہ مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری جانتے ہوئے ایک بار پھر رحمت کے دروازے کھولے گا، وہ اسے تیسرے درخت کے قریب کر دے گا، اور جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت کے دروازے سے آتی ہوئی روشنی، خوشبو اور جنتیوں کی مسرور آوازیں اس کے دل کو مچلنے پر مجبور کر دیں گی، اور وہ پھر ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا، اے میرے رب، مجھے جنت میں ہی داخل کر دے۔ دوستوں، ذرا وہ منظر سوچو، قیامت کا دن ہے، زمین لرز رہی ہے، لوگ خوف سے پسینے میں ڈوب رہے ہیں، ہر کوئی اپنی جان کی فکر میں ہے۔ ایسے وقت میں ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے، دنیا میں تو بھوکا رہا، کمزور رہا، غریب رہا، لوگ تجھے حقیر سمجھتے رہے، لیکن تو نے صبر کیا۔ آج میں تجھے وہ عطا کروں گا جس کا تو نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہوگا۔ جنت میں تیرے لیے ایسے باغات ہیں جن کے درختوں کے سائے میلوں میل تک ہوں گے، ان درختوں کے پھل خود جھک کر تیرے ہاتھ میں آ جائیں گے، تیرے لیے دودھ، شہد اور شراب طہور کی نہریں بہیں گی، تیرے لیے ایسے محل ہوں گے جن کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ یہ سن کر بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، کیا یہ سب کچھ میرے جیسے گنہگار کے لیے ہے؟ میں تو گنہگار تھا، خطا کار تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں میرے بندے، یہ سب تیرے لیے ہے، کیونکہ دنیا میں جب سب نے امید چھوڑ دی تھی
تب بھی تو نے میری رحمت سے امید رکھی، تو نے مجھے یاد رکھا، میرے سامنے جھکا، اور آج میری رحمت ہی تجھے اس مقام پر لے آئی ہے۔ دوستوں، اللہ اکبر! سوچو ذرا، ہمارا رب کتنا رحیم ہے۔ وہ ہمیں ہماری کمزوریوں کے باوجود بخش دیتا ہے۔ اس کی محبت ایسی ہے کہ انسان کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن یاد رکھو، دوسری طرف ایک اور منظر ہے، وہ ہے جہنم کا، وہ جہنم جس سے انبیاء بھی اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپک جائے تو ساری دنیا کے لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں۔ اور فرمایا، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ کسی کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، جن کی گرمی سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ عذاب کسی کو نہیں ہو رہا، حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ دوستوں، یہ الفاظ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے۔ ایک طرف جنت کی راحت ہے، سکون ہے، ہمیشہ کی خوشی ہے، اور دوسری طرف جہنم ہے، جہاں حسرت ہے، درد ہے، اور کبھی نہ ختم ہونے والی تکلیف ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں۔ اگر ہم ایمان اور صبر کو اپنائیں تو جنت ہماری منتظر ہے، اور اگر ہم نے غفلت کی، گناہوں میں ڈوب گئے، اللہ کو بھلا دیا، تو پھر جہنم سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہنم کا وہ منظر دکھایا جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 29 درجے زیادہ سخت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حیران ہو کر بول اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ، دنیا کی یہ آگ ہمیں جلا دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر! دوستوں، ذرا سوچو، وہ آگ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ تو انسان کی ہڈیوں تک کو جلا دیتی ہے، لیکن جہنم کی آگ اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عجیب منظر کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے اس میں عورتوں کی کثرت زیادہ دیکھی۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ کفر کرتی ہیں، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اور احسان کا انکار کرتی ہیں۔ دوستوں، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو، میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ پایا ہے۔ عورتوں نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بہت زیادہ گالی گلوچ کرتی ہو، خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، اور میں نے دین اور عقل میں تمہیں ناقص پایا ہے۔ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقصان کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورتوں کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر فرمایا، کیا جب عورتوں کو حیض آتا ہے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ وہ بولی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ دوستوں، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ عورتیں بھی اپنے دین کو مضبوط کریں، نماز قائم کریں، شرک اور جادو ٹونوں جیسی برائیوں سے بچیں، کیونکہ یہی چیز انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خوشخبری بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل سے یہ گواہی دے
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اللہ اس پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، دو ایسی چیزیں کون سی ہیں جو انسان کے انجام کا فیصلہ کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ شرک کرتا رہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اعلان کیا، یقین کر لو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہولناک منظر بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ دوستو، یہ ہیں وہ لمحات جو انسان کے ابدی انجام کا فیصلہ کریں گے۔ کوئی جنت میں جائے گا اور کوئی جہنم میں۔ یہ سب ہمارے آج کے اعمال پر منحصر ہے۔ دوستو، قیامت کے دن کا منظر کتنا ہولناک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا وہ وہی ہوں گے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ عزت ملی تھی، لیکن ان کے اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہ تھے۔ سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمتیں رکھے گا اور وہ اقرار کرے گا کہ واقعی پروردگار نے مجھ پر بے شمار احسان کیے۔ پھر رب العالمین پوچھے گا، بتا ان نعمتوں کے بدلے تو نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا، اے میرے رب، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں، تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر اور جرت مند کہیں، اور یہ بات دنیا میں کہی بھی گئی۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دوستوں، ذرا سوچو، وہ شخص جو دنیا میں شہید کہلایا، جسے سب بہادری کی علامت سمجھتے تھے، اگر اس کی نعمت میں ریاکاری تھی تو قیامت کے دن اس کا انجام کتنا خوفناک ہوگا۔ اس کے بعد ایک عالم اور قاری کو لایا جائے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرے گا اور وہ اقرار کرے گا۔ پھر پوچھا جائے گا، ان نعمتوں میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے علم حاصل کیا، دوسروں کو تعلیم دی اور قرآن پڑھا تاکہ تیری رضا حاصل کروں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں، تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، اور دنیا میں یہی کہا بھی گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے بھی چہرے کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے۔ دوستو، یہ ہے ریاکاری کا انجام۔ علم اور عبادت بھی اگر دکھاوے کے لیے ہو تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بے پناہ دولت یاد دلائے گا اور وہ بھی اقرار کرے گا۔ پھر سوال ہوگا، ان نعمتوں کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا وہاں میں نے تیری رضا کے لیے خرچ کیا، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں میں نے صدقہ نہ دیا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور یہ دنیا میں کہا بھی گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے بھی چہرے کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ وہ تین لوگ ہیں جو دنیا میں عزت کے بلند مقام پر تھے، شہید، عالم اور سخی۔ لیکن اگر نیت خالص نہ ہو تو یہ سب جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کی،
موت سے پہلے زندگی کی، مشغولیت سے پہلے فارغ وقت کی، غربت سے پہلے مال کی اور بیماری سے پہلے صحت کی۔ یہی وہ لمحے ہیں جو ہمیں نجات کا سرمایہ دے سکتے ہیں۔ دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور دل صرف اللہ کی رضا کے لیے دھڑکے۔ یاد رکھو، نیت کا وزن قیامت کے دن بہت بھاری ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی اگر اخلاص سے ہوں تو جنت کے دروازے کھول سکتے ہیں، اور بڑے بڑے اعمال بھی اگر دکھاوے کے ہوں تو وہ بوجھ بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو پاکیزہ کرے اور قیامت کے دن ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن پر جہنم کو حرام کر دیا گیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں دوسری کہانی پر۔ اللہ حافظ۔